السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر جاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو اس آیت کریمہ کی عالمانہ تفسیر تو ہم نے سماعت کی، یہاں سے صوفیانہ تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک اس کی کیا تفسیر ہوگی اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں ہدایت مانگی جا رہی ہے تو ہدایت کا کیا مطلب اور ہدایت کے کتنے طریقے، ہدایت کی کتنی قسمیں ہیں۔ فرماتے کہ ہدایت چند طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی جو بغیر کسی کے بتائے خود بخود حاصل ہو، یعنی خود بخود انسان کے اندر ہی، انسان کے وجود میں ہی وہ پہلے سے چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے سمجھاتے ہیں کہ بچے کا پستان چوسنا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے تو خود بخود وہ ماں کے سینے کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو دودھ کہاں سے پینا ہے، اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اور بچہ رو رو کر ماں کو اپنی طرف مائل بھی کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو کس نے بتائی کہ روئیں گے، آواز کریں گے، چلائیں گے تو پھر ماں اس کو دودھ پلائے گی، ماں کو پتہ چل جائے گا۔ تو بچے کے اندر یہ چیز خود بخود پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو یہ ہے ہدایت الہامی، وہ خود بخود اس کو جانتا ہے۔ اور دوسری ہدایت ہے احساسی، جو کہ حواس درست ہونے کے بعد حاصل ہو۔ انسان کے حواس، یعنی عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر 5 حاسے ہیں، یعنی 5 سینس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی دیکھنا، چھونا اور سننا وغیرہ، یہ حواس ہیں۔ ان حواس کے ذریعے سے جو چیز حاصل کیا جائے، جو چیز معلوم کی جائے، اس کو پھر ہم احساسی کہیں گے، کیونکہ اپنے احساس کے ذریعے سے انسان اس کو جانتا ہے۔ جیسے کہ بچہ ہوش سنبھالنے کے بعد اچھی بری چیزوں میں فرق کر لیتا ہے، تو ہوش سنبھالنے کے بعد یعنی سمجھداری آ جانے کے بعد وہ اچھے برے کے اندر تمیز کرتا ہے، تو وہ کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو حاسے عطا فرمائے، یعنی محسوس کرنے کی جو قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی، تو ان کے ذریعے سے ہی وہ پھر اچھی بری چیزوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ تیسری ہدایت ہے عقلی، جو عقل کی مدد سے حاصل ہو۔ اسے ہدایت نظری بھی کہتے ہیں، یعنی غور و فکر کرنے سے جو آدمی کو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ دلائل سے حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان اپنی عقل کی مدد سے دلائل قائم کرتا ہے اور پھر اس سے نتیجے نکالتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں کہ ہم یہاں پر مثال کے طور پر باہر محلے میں کھڑے ہیں اور دور کہیں ہم کو دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، تو اب ہم اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ دھواں کیوں اوپر آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ ہم غور و فکر کرنے کے بعد، اپنی عقل کا استعمال کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دھواں نکل رہا ہے، اس کا مطلب وہاں پہ آگ ہونی چاہیے، کیونکہ دھواں عام طور پر کہاں سے نکلتا ہے؟ آگ میں سے نکلتا ہے۔ تو ہم نے اپنی عقل کے ذریعے غور و فکر کیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ دھواں ہے، اس کا مطلب آگ لگی ہے، یہ آگ کی وجہ سے دھواں نکلا ہے۔ تو یہ بھی ہدایت ہوئی، ہم کو ایک رہنمائی حاصل ہوئی کہ نہیں، لیکن یہ ہماری عقل کے ذریعے حاصل ہوئی۔ تو اس ہدایت کو کیا کہیں گے؟ ہدایت عقلی، جو عقل کے ذریعے حاصل ہو۔ اور چوتھی ہدایت ہدایت الہیہ، جو کہ پیغمبروں کی مدد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم سے حاصل ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کو ہم عقل اور دلائل سے معلوم نہیں کر سکتے، اس کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ تو یہ بات دیکھیں، عقل بھی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، اسی طریقے سے دلیلوں سے بھی غور و فکر کر کے بھی ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسی لیے اس کو ہدایت الہیہ کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ ہدایت ملتی ہے۔ پھر یہ ہدایت 2 قسم کی ہے، ہدایت الہیہ بھی 2 قسموں کی ہے، ایک ہدایت عامہ اور ایک ہدایت خاصہ۔
جو ہدایت عام ہو ہدایت الہیہ ہو، اور عام ہو وہ ہدایت عامہ، اور جو خاص ہو خاص بندوں کے لیے ہو وہ ہدایت خاصہ ہوگی۔ اسی کو بیان کرتے کہ ہدایت عامہ شرعی احکام کی ہدایت ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ جائز یہ ناجائز، یہ حلال یہ حرام، جو ہم کو بتایا گیا۔ تو یہ ہمیں شریعت کے احکام اور مسائل جو معلوم ہوئے کس کے ذریعے سے؟ نبی کے ذریعے سے معلوم ہوئے۔ تو یہ ہوئی ہدایت الہیہ، لیکن یہ ہدایت الہیہ ہونے کے ساتھ ہدایت عامہ یعنی پوری امت کے لیے عام ہے، یہ سارے مسائل اور سارے احکام پوری امت کو بتائے گئے تو عام ہوئی۔ جو نبی کی طرف سے عام مخلوق کو ہوتی ہے یہ ہدایت، جیسے عقائد اسلامیہ اور ظاہری اعمال اسلامیہ کی ہدایت، اس ہدایت کو طبیانی یا توقیفی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ہدایت کو بیان کر دیا جاتا ہے، احکام کو بیان کر دیا جاتا ہے، مسائل کو بیان کر دیا جاتا ہے، عقائد کو بیان کر دیا جاتا ہے، ظاہری اعمال کیسے کرنے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ سب بتایا گیا۔ تو ان کو بیان کر دیا گیا، اس لیے اس کو کہیں گے طبیانی، اور توقیفی بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر ہم کو واقف کرا دیا گیا، ہمیں واقفیت دے دی گئی ہے شریعت کے اندر کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہدایت یہ عام ہدایت ہے، اور ہدایت خاصہ وہ جو نور نبوت یا نور ولایت سے خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ ہدایت انبیاء کرام کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ ہدایت الہیہ ہم لوگوں کے لیے آخری ہدایت ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پہلی ہدایت یعنی الہامی ہدایت۔ یعنی الہامی ہدایت جیسے بچے کی مثال دی تھی کہ بچہ خود بخود پستان کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہاں سے دودھ پینا ہے، اور رو رو کر اپنی ماں کو اپنی بھوک کے بارے میں بتاتا ہے، یہ چیز اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی۔ تو یہ پہلی ہدایت کی قسم ہے ہدایت الہامیہ، جو ڈائریکٹ انسان کے اندر انبلٹ ہوتی ہے، اور انبیاء کرام کے اندر اور خاص طور پر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ جو آخری والی ہدایت جو ہدایت الہیہ جس کو کہا گیا، ہدایت الہیہ اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں کو نبیوں کے ذریعے عطا فرماتا ہے، لیکن نبیوں کو یہ پہلے ہی سے ملتی، نبیوں کو پہلے ہی سے عطا ہو چکی ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں کو ابھی اپنی امت تک پہنچانا ہے اس ہدایت کو، تو ان کو پہلے سے معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یہ والی ہدایت ہمارے اعتبار سے آخری ہدایت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پہلی ہدایت ہے۔ یعنی جس طرح بچے کو کسی چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انبیاء کرام کو بھی یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہلے ہی سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یعنی الہامیہ یہ خاص بندے پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام پیدائشی طور پر اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ان کو حاصل ہے پیدائشی طور پر۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا انہوں نے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پیدا ہوتے ہی حضرت مریم رضی اللہ عنہا وہ تنہائی میں گئی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو ان کی قوم کے پاس لے کر آئی، تو قوم نے الزام لگایا کہ یہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں بھی مطلب اس طرح بدکار نہیں تھی، تمہارے باپ بھی اس طرح کے معاملات ہم نے نہیں سنے، پھر تم یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگنے لگی تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ اس کا جواب آپ نہ دیں، بلکہ اس بچے کی طرف اشارہ کر دیں، وہ بچہ خود ہی جواب دے گا۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ گھڑیاں گزری ہوں گی بس، اور ادھر پوچھا گیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جواب دینے سے منع کر دیا گیا، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو اب وہ لوگ بھی تعجب کر رہے ہیں کہ بچہ کیسے جواب دے گا؟ جو بچہ ابھی پالنے میں ہو، جو بچہ ابھی ماں کی گود میں ہو، وہ تو بول بھی نہیں پاتا، اس کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی عام طور پر، لیکن یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، یہ اللہ کا نبی تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی والدہ کی براءت کا اظہار کیا کہ میری والدہ بدکار نہیں ہے، اور انہوں نے کہا انی عبداللہ، فاشارت الیہ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ان کو یہ پیدا ہوتے ہی کیسے پتا چل گیا؟ یہ چیز تو ہمارے لیے ہدایت الہیہ میں آتے، ہمیں کئی عمر گزرنے کے بعد، کئی زمانہ گزرنے کے بعد ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں، لیکن انبیاء کرام کو پہلے ہی سے یہ سب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتیناہ الحکم صبیہ، کہ ہم نے ان کو بچپنے میں ہی حکم عطا فرما دیا، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں اس کی معلومات دے دی۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی سجدے میں گر گئے۔ تو حضور کے اندر یہ سمجھ کہاں سے آئی کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے؟
تو ہدایت الہیہ ان کے لیے ہدایت الہامیہ ہوتی ہے، پہلی قسم میں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کے نزول کے وقت آپ اعتکاف اور ذکر الہی میں تھے، یعنی آپ کو کیسے پتا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے عبادت کرنی چاہیے، مجھے غار میں جانا چاہیے، وہاں اعتکاف کرنا چاہیے؟ تو ان کو یہ پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا تھا، یہ اللہ کا عطیہ۔ اور دیکھیں آگے اللہ کے ولیوں کی شان، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے دن میں ماں کا دودھ نہیں پیا۔ آپ رمضان سے پہلے پیدا ہوئے تھے، رمضان کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، اور وہ رمضان کے پورے مہینے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ بچپن پہلا سال ہے، دودھ پینے کا زمانہ ہے، اور اس وقت بچہ مکلف بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے بچے پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی۔ تو غوث پاک کو کس نے بتایا کہ روزہ رکھو؟ تو یہ ان کے لیے یہ والی ہدایت جو ہمارے اعتبار سے ہدایت الہیہ ہے، ہمیں بعد میں شریعت کا حکم معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا چاہیے، اس کے یہ مسائل، اس کے یہ احکام ہے، ہمیں کتنی دیر کے بعد پتہ چلا۔ لیکن یہ اللہ والوں کو، اللہ کے خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی اس کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں دن میں جو روزے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، رات میں پیتے تھے، افطاری کے وقت پی لیتے تھے۔ دنیا میں ہر چیز مرکز سے حاصل کی جاتی، سینٹر، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہوتا ہے، وہاں سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، وہاں سے وہ چیز ملتی ہے، اس کو حاصل کیا جاتا ہے، مگر مرکز براہ راست رب سے لیتا ہے۔ اس مرکز کو کہاں سے وہ چیز ملتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تمام دنیا سمندر سے پانی لیتی ہے، مگر سمندر رب سے پانی لیتا ہے۔ سمندر کے پاس پانی کہاں سے آیا؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اور تمام تارے سورج سے نور لیتے ہیں، مگر سورج کہاں سے نور لیتا ہے؟ تمام تاروں کو جو روشنی مل رہی، ستاروں میں جو روشنی آ رہی ہے وہ سورج کی طرف سے آ رہی ہے، سورج سے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن سورج کو روشنی کہاں سے ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی۔ سمندر پانی کا مرکز ہے، سورج نور کا مرکز ہے، اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا مرکز ہے۔ کہ کسی کو بھی ہدایت ملتی ہے تو وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گرب استدلال کارے دی بودے، فخر رازی رازدار دی بودے، پائے استدلالیاں چوبی بود، پائے چوبی سخت بے تمکین بود۔ یعنی اگر غور و فکر کے ذریعے سے دین کا کام چل جاتا، اپنی عقل کے ذریعے دین کا کام چل جاتا، تو حضرت فخر الدین رازی بہت بڑے دین کے جانکار ہوتے۔ یعنی وہاں پر صرف عقل کافی نہیں، کتابیں پڑھنا، شریعت کو معلوم کرنا، حدیث پڑھنا اور قرآن کی معلومات حاصل کرنا ضروری، تب دین کی جا کے معلومات ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ استدلال کرنے والوں کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے، یعنی ان کی بنیاد ہی لکڑی کی ہوتی ہے۔ استدلال کرنے والے یعنی غور و فکر سے کسی نتیجے پر پہنچنے والے لوگ، جیسے سائنٹسٹ لوگ، سائنسداں لوگ اپنا وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، تو ان کی بنیاد لکڑی کی ہوتی ہے، مطلب کمزور ہوتی ہے، کبھی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں نا، یہ سائنسدانوں کے نظریات بدلتے رہتے، کبھی کئی سالوں پہلے کچھ اور ان کا کہنا تھا، کوئی اور نظریہ تھا، پھر وہ نظریہ تبدیل ہو گیا، اور اب پھر بعد میں تیسرا کوئی نظریہ آ جاتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی وہ بدلتی نہیں۔ غور و فکر کے ذریعے انسان کسی نتیجے پر پہنچتا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو پائے چوبی سخت بے تمکین بود، یعنی لکڑی کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ انتہائی کمزور ہوا کرتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ اس قسم کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے فخر الدین جیسی ہستی کی عقل بھی کافی نہیں۔ امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم دین گزرے، بہت بڑے فلسفے کے ماہر بھی گزرے، اور منطق، علوم عقلیہ کے ماہر تھے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود امام فخر الدین رازی جیسی عقل بھی کافی نہیں یہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے، جس کو ہدایت الہیہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہدایت عقل سے ورا ہے، اس میں عقل کا دخل ہی نہیں، عقل سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ظاہری عالم کی پہنچ دلیل تک ہے۔ ظاہری عالم جو ہوتا ہے وہ دلیل کی روشنی میں کوئی حکم معلوم کرتا ہے، اور صوفی کی رسائی کشف و مکاشفہ تک ہے، یعنی وہ اپنے کشف کے ذریعے سے مسائل کی گہرائیوں کو معلوم کر لیتا ہے۔ یعنی ظاہری عالم بتا کر اور شیخ طریقت دکھا کر سمجھاتا ہے۔ ظاہری عالم صاحب قال ہوتا ہے، اور یہ جو مشائخ ہوتے ہیں جو کشف و مکاشفہ میں ماہر ہوتے ہیں اور وہ مقام رکھتے ہیں، تو یہ صاحب حال ہوتے ہیں، ان کو صاحب حال کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عالم کی بارگاہ میں زبان سنبھالنی چاہیے اور اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دل سنبھالنا چاہیے، کہ عالم تو وہ جو ظاہری
معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی نظر باطنی کیفیات پر بھی ہوتی ہے، دل کی کیفیت پر بھی ہوتی ہے، کیونکہ بندہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ کر آیا، اللہ کے ولی وہ بھی جان لیتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کو پھر جو علم حاصل ہوا، جس کو علم مکاشفہ کہہ رہے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے، پھر وہ عقل کی وہاں پر رسائی نہیں ہوتی، اور یہ چیز عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی، دلائل کے ذریعے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مولانا روم اس کو کہتے ہیں کہ قال را بگزار مرد حال شو، زیر پائے کامل پامال شو، یعنی قال کو چھوڑ دے، مرد حال بن جا، حال والا بن جا، اور کسی کامل کے پاؤں کے نیچے پامال ہو جا، یعنی کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچ جا اور ان کی بارگاہ میں رہنے کے بعد تربیت حاصل کر، تاکہ تجھے بھی اونچا مقام مل جائے۔ پھر فرماتے ہیں سرما کن در چشم خاک اولیاء تاب بینی ز ابتدا تا انتہا، یعنی اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اللہ کے ولیوں کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، تاکہ تجھے ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری چیزیں نظر آ جائیں۔ کہ اللہ کے ولیوں کی شان، وہ تو لوح محفوظ کو بھی ملاحظہ کر لیتے ہیں، لوح محفوظ پر کیا لکھا ہوا ہے اللہ کے ولی وہ بھی پڑھ لیتے، کس کی تقدیر میں کیا لکھا۔ تبھی تو آپ نے واقعہ سنے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب کوئی آتا ہے تو اس کو وہ بتا دیتے ہیں کہ تیرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی بے اولاد شخص اولاد کی تمنا لے کر آتا ہے تو اس کو بتا دیتے ہیں کہ ہاں تجھے اولاد ہوگی، کیونکہ وہ لوح محفوظ پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں اولاد لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اس آخری قسم کی ہدایت رب سے مانگی گئی ہے، کیونکہ ہم اپنی عقل سے یہ والی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، جس کو ہدایت الہیہ کہا گیا، ہم اپنی عقل سے یا غور و فکر کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں یہ والی ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم یہ والی ہدایت خود حاصل نہیں کر سکتے جب تک تو نہ عطا فرمائے، تو ہمیں یہ والی ہدایت عطا فرما، یعنی اے پروردگار ہم کو وہ ہدایت عطا فرما جو حواس، جو سینس کے ذریعے سے اور عقل سے حاصل نہیں ہو سکتی، جو حواس اور عقل سے ورا ہے اور صرف تیرے کرم سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا اہدی، یعنی ہمیں ہدایت دے۔ اب اس کا تعلق گزشتہ آیتوں سے اس طرح ہو گیا کہ پہلے کہا گیا نعبد اور نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، جس کا فاعل بندہ ہے، یعنی بندہ خود کہہ رہا ہے کہ اے پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت کرنے والے ہوئے بندے اور مدد طلب کرنے والے ہوئے بھی بندے، وہ اس کے فاعل ہوئے، اس کے کرنے والے ہوئے، اور اس کو طلب کرنے والے، مدد طلب کرنے والے بھی بندے ہوئے اور عبادت کرنے والے بھی بندے ہوئے، یعنی جہاں تک رسائی ہماری عقل وغیرہ کی ہے وہاں تک تیری مدد سے ہم نے کام کر لیا، یعنی عبادت، مدد طلب کرنا، یہ سب ہم نے کر لیا۔ لیکن جو چیزیں ہماری عقل وغیرہ سے بالا تر ہیں، اے مولا اس کی ہدایت تو ہمیں عطا فرما۔ یہاں رب کو فاعل قرار دیا گیا، یعنی یہاں جو ہدایت ملے گی وہ ہدایت اللہ عطا فرمائے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اب یہاں پر جو نا آیا ہے اہدنا، اس سے مراد ان حضرات کی وہ جماعت ہے جو ان کی یار طریقت اور واقف حقیقت ہو، یعنی جو شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد، ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد اور ترقی کرتے ہیں، تو ترقی کرنے کے بعد طریقت کی راہوں میں وہ داخل ہو جاتے ہیں اور واقف حقیقت ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ سلوک کی راہیں طے کرتے ہیں یہاں تک کہ ولایت کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہاں نا سے مراد پھر وہ ہوگا کہ ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما جو تیری ذات تک پہنچانے والی ہو، ایسی ہدایت عطا فرما۔ تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس جنگل میں ہم نے قدم تو رکھ دیا ہے، لیکن اپنے تک پہنچنے کا راستہ، یعنی وہ راستہ جس کی تو انتہا ہو، یعنی جو راستہ تجھ تک پہنچاتا ہو، اس کی رہبری تو ہی فرما، یعنی اس راستے کی رہنمائی تو ہی فرما۔ تو یعنی ہم نے نماز، عبادت وغیرہ تو ہم نے جان لیا کہ کیسے کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ ہم خود اپنی عقل کو استعمال کر کے یا اپنی غور و فکر کی صلاحیت اور قوت کو استعمال کر کے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے، نوافل کی کثرت کے ذریعے سے اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہو کر اللہ کا ہو جائے کوئی بندہ،
تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عبادت کرنے کے بعد اللہ کا ولی, کوئی بندہ اللہ کا ولی بن ہی جائے گا, نہیں. ولایت اور نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے اسے عطا فرمائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی نماز پڑھتا رہا لیکن اللہ کا ولی نہیں بن پایا. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جھٹکے میں اور پل بھر میں لمحے جتنی مدت کے اندر بھی ولایت کا درجہ مل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا حضرت بشر حافی کا واقعہ. حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بہت بڑے شرابی تھے. وہ شراب نوشی کرتے تھے, یہاں تک کہ اتنا ہی نہیں کہ شراب پیتے ہوں, ان کی شراب کی فیکٹری تھی, شراب کا کارخانہ تھا, وہ شراب بناتے بھی تھے, وہ شراب خود پیتے بھی تھے, شراب کی سپلائی بھی کرتے تھے, مطلب لوگوں کو پلاتے بھی تھے. ان کی وجہ سے کئی لوگ شراب میں مبتلا بھی ہوتے, شراب نوشی میں مبتلا, یعنی شراب پیتے تو ان کی وجہ سے شراب عام ہو رہی تھی کیونکہ کارخانہ ہی انہوں نے بنا دیا تھا. لیکن یہی بشر حافی ایک مرتبہ اپنے گھر سے وہی شراب کے کارخانے کی طرف جا رہے تھے, تو راستے میں وہ آپ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا اور اس کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہوا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. تو حضرت بشر حافی اگرچہ شرابی تھے, اگرچہ بہت بڑے گنہگار تھے, لیکن ان کے دل میں پروردگار کے نام کا احترام تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ بسم اللہ لکھا ہوا سڑک کے اوپر, یہ روڈ پر راستے میں یہ کاغذ پڑا ہوا ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, میرے پروردگار کا نام لکھا ہوا. دل مچل گیا. انہوں نے فوراً وہ کاغذ اٹھایا, کاغذ اٹھانے کے بعد اس کو ایسے چوما, بوسا دیا. لے جانے کے بعد اس کو کاغذ کو عطر لگائے, خوشبو لگائی, کیونکہ ادب والی چیزوں میں خوشبو نہیں, انہوں نے خوشبو لگائی اور اس کو ادب والی جگہ پر اس کاغذ کو رکھ دیا. سوچیں آپ کہ وہ شرابی ہیں لیکن دیکھیں اللہ کے نام کا انہوں نے ادب کیا, اللہ کے نام کا انہوں نے احترام کیا. یہ صرف احترام کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری خطائیں معاف کر دی, ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کے گناہ معاف کیے ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ بھی عطا فرما دیا. دیکھو اس سے پہلے تو کتنے بڑے گنہگار تھے, اس سے پہلے تو کتنے بڑے شرابی تھے, اور شرابی خود نہیں تھے, لوگوں کو شرابی بنا رہے تھے, لیکن ایک جھٹکے میں ولایت کا درجہ مل گیا ان کو. تو کبھی ولایت کا درجہ ایسے بھی ملتا ہے. تو آگے کی بات اگر ہم دیکھیں تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کاغذ کو, دیکھیے ادب کتنی پیاری چیز ہے, اور ہم سنی ادب والے ہیں, ہم ساری چیزوں کا ادب کرتے ہیں, جو بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں ان چیزوں کا ہم احترام کرتے ہیں, جن کا احترام ہمیں بتایا گیا ہے ہم ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں. تو اللہ کے نام کا تو احترام ہونا ہی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ کاغذ چوم کر اس میں خوشبو لگا کر اس کو ادب والی جگہ پر رکھ دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درویش کو الہام فرمایا. اسی علاقے میں ایک درویش یعنی ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی, ان کو الہام فرمایا کہ جاؤ اور بشر کو جا کر میرا سلام کہنا, بشر کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام کہتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سلام کے ساتھ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ تم نے چونکہ میرا نام چوما, میرے نام کا بوسہ لیا, اس کا ادب کیا, اب جن ہونٹوں سے تم نے میرے نام کا بوسہ لیا ہے ان ہونٹوں سے اور اس منہ سے کبھی بھی شراب کو لگنے نہیں دوں گا, یعنی اب شراب پینے نہیں دوں گا. یہ پروردگار نے ان کو پیغام بھیجا تھا. تو حضرت بشر حافی کی کیفیت تبدیل ہو گئی. ابھی سوچنے جیسی بات ہے کہ ہم بندے, ہم حقیر فقیر بندے ہیں, ہماری کیا اوقات ہیں, لیکن یہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ سے ان کو پیغام آیا, تو سوچیں ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. تو وہ بار بار یہی لفظ کہتے تھے کہ میرے پروردگار نے مجھے سلام بھیجا, میرے پروردگار نے مجھے سلام بھیجا. بار بار یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے سلام آئی. تو کوئی معمولی تو بات نہیں ہے. تو وہ یہ بات سننے کے بعد مست اور بے خود ہو گئے, اور اسی بے خودی کے عالم میں ننگے پاؤں ہی جنگل کی طرف روانہ ہو گئے, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر لی اور باقی کی زندگی, پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی. یہ دیکھا کیسی تبدیلی آئی. اور یہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا. اور بشر حافی, حافی کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ حافی کا مطلب ہوتا ہے ننگے پاؤں, جو کوئی چپل نہ پہنے, جوتا نہ پہنے, اس کو حافی کہا جاتا ہے عربی میں. تو حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا, اب اس کے بعد انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی, سارے گناہوں سے توبہ کر لی. اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے چپل نہیں پہنی, کبھی بھی جوتا نہیں پہنا, اور جنگلوں میں رہتے تھے. جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے تھے, اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے, اللہ کا ہی ذکر کرتے رہتے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے, آپ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آیا تھا,
جب میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آیا تھا اس وقت میرے پاؤں میں چپل نہیں تھی، تو میں نے یہ ارادہ بنا لیا کہ جس حالت میں مجھے میرے رب کا سلام آیا ہے میں اسی حالت میں رہوں گا، یعنی اب کبھی چپل نہیں پہنوں گا۔ اب یہ سوچیں کہ وہ اللہ کے لیے انہوں نے چپل پہننا چھوڑ دیا تو ان کو بھی پھر کتنا بڑا مقام ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگل کے جانوروں کو، چرند پرند کو، گائے بیل بھینس وغیرہ کو جو جنگل میں رہتے ان کو حکم دیا تھا کہ خبردار میرا بشر جہاں رہتا ہے اور میرا بشر جہاں سے گزرتا ہے اس راستے پر اور جہاں وہ رہتا ہے اس جگہ پر اس مکان پر گندگی مت کرنا، پیشاب پاخانہ مت کرنا، تاکہ میرے بشر کے پاؤں گندے نہ ہونے پائیں۔ کیسا مرتبہ ملا؟ یہ اللہ کی بارگاہ سے، یہ اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، ولایت کا جو درجہ ہے، اور ہدایت بھی یہ اللہ کا عطیہ ہوتا ہے، ہدایت الہیہ۔ اسی لیے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یہ والی ہدایت کہ پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت جو تجھ تک پہنچانے والی ہو، اس راستے کی رہنمائی فرما جو راستہ ہمیں تجھ تک پہنچا دے۔ تو یہ ہدایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔